کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں خطاب کریں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وہ ٹریول کرنے کی وجہ سے پیٹرول کا خرچ ہے، انرجی ہے، پھر بورڈنگ لاڈجنگ، یہ ساری ٹریول کرنے کی وجہ سے پیٹرول کا خرچ ہے، انرجی ہے، پھر بورڈنگ لاڈجنگ، یہ ساری ایکٹیویٹی کر کے آپ پہنچتے ہیں یہاں پہ، اور پھر یہی ساری ایکٹیویٹی آپ کی واپسی پہ۔ تو آج کل تو آپ ماڈرن ٹائمز میں we are living in a tech world. The entire world is actually in our hand, which is our smartphone. So you can reach out to anywhere and everywhere. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، اور انسان میں جستجو پیدا کی کہ وہ چیزوں کو ڈھونڈے، اور یہ ہمارے دین کا بھی حکم ہے کہ تحقیق کرو اور تلاش میں رہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا کہ کہتے تھے کہ علم کی جستجو جو ہے وہی انسان کے معراج ہے، اور اس دور میں انہوں نے کہا جب مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھے اور سویلائزیشن ٹو سویلائزیشن ہی باتیں ہوتی تھیں، انہوں نے کہا چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، علم حاصل کرو۔ اور آج دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، الحمدللہ جو 21ویں صدی کی دنیا ہے، اس نے پچھلے 25-30 سالوں نے یا 50 سالوں نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو ہزاروں لاکھوں سالوں میں نہیں تھا ہوا۔ ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے یہ ساری ٹرانسفارمیشن ہوتے ہوئے دیکھی ہے، کہ ہم میں سے میجورٹی نے جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ٹرنک کالز، وہ جو بک کرا کے بات کی جاتی تھی، وہ ایرا بھی دیکھا ہے کہ آپ کال بک کرا کے پھر بیٹھ جاتے تھے، ایکسچینج سے دوبارہ گھنٹی بجتی تھی اور آپ کی بات کرائی جاتی تھی۔ ہم نے ڈائل والے ٹیلی فون بھی دیکھے اور ٹیپ والے بھی دیکھے، وہ جو سیاہ فون ہوتے تھے۔ ہم نے پھر ڈائریکٹ ڈائلنگ والی فیسلٹی دیکھی، اور ہم نے سوچا کہ دنیا تبدیل ہو کے رہ گئی ہے، ہم ڈائل گھماتے ہیں اور امریکہ بات ہو جاتی ہے، بٹن دباتے ہیں UK بات ہو جاتی ہے۔ اور ہم ہی نے پھر فیس بک، واٹس ایپ، زوم، بے تحاشا جو پلیٹ فارمز ہیں وہ دیکھیں۔ اور کئی دفعہ آپ جب یہ سارے نظام کا حصہ ہوتے ہوئے اب اسمارٹ فون میں ایسے چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کسی تخیلاتی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اور پھر جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے، میں ایک اپنے حوالے سے ایک سادہ سی بات کروں گا کہ یقین مانیے ٹیکنالوجی نے اور سائنس کی اس ترقی نے، میں ایک عام انسان کے طور پہ بات کر رہا ہوں، میرا جو ایمان ہے وہ تازہ بھی کیا اور پختہ بھی کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر اس کے ذہن میں جو وسوسے ہوتے ہیں، جو سوال ہوتے ہیں، کئی سوال ہم ڈرتے ہوئے نہیں پوچھتے، کئی پوچھتے، لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ وسوسے آتے ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو انسان کر رہا ہے اس کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ کا ایک ایک عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے آپ کے نامہ اعمال میں۔ ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم کئی دفعہ ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ پتہ نہیں اس وقت مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اس کی ذات تو دیکھ رہی ہے، اور یہی ہماری دین کی بنیاد ہے۔ تو جو لوگ جن کے ایمان پختہ نہیں ہیں، جن کے ایمان کمزور ہیں، اور وہ یہ بات کرتے تھے جو مختلف مذاہب کے لوگ، کہ جی یہ دیکھیں یہ کانسیپٹس ہیں ان کے، یہ کیسے ممکن ہے۔ جو کئی ملحد لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے تھے، دیکھیں جی ہر وقت آپ کو کون دیکھے گا، کیا کرے گا، کیا کر رہے ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں اس دور میں۔ تو میں یہ ساری چیزیں آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر انسان کی بنائی ہوئی ایک چپ یا ایک جو سرچ انجن ہے، وہ ساری دنیا کا ڈیٹا، آپ جس کو سرچ کرنا چاہیں آپ اس کا نام لکھتے ہیں، اس کا نامہ اعمال آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ کیانی صاحب نے سروس کب جوائن کی، کہاں کہاں پہ پوسٹنگ رہی، اب کیا کر رہے ہیں، خاکسار صاحب کہاں سے شروع ہوئے، وائس چیئرمین کب تھے، ممبر بار کونسل کب تھے، آج کل کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ ذات جس نے یہ کائنات بنائی اور یہ سارا نظام چلا رہا ہے،
اس کے سپر انجنز اور اس کے معاملات تو پھر کہاں کے کہاں ہوں گے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ علم ہیں جو آپ کے ایمان کی پختگی اور زیادہ لاتے ہیں. اور آج کے دور میں دیکھیں الحمدللہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد میں بیٹھ کے کنیکٹ کرنا ہے، نیو یارک میں کنیکٹ کرنا ہے، مدینہ منورہ میں آپ کے عزیز گئے ہوئے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے. آپ نے کنیکٹ کرنا ہے مکہ مکرمہ میں حرم شریف سے، آپ کو لائیو وہ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے طواف کیا، ابھی آپ کو دعاؤں میں یاد کر رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ کس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم لوگ وہ جنریشن ہے جنہوں نے یہ ساری ٹرانسفارمیشن ہوتے ہوئے دیکھی ہے. ہم میں سے بہت سارے جو ہیں انہوں نے 60s میں اسکول جانا یا اپنا بچپنا شروع کیا، اس کے بعد 70s آیا، اس دہائی میں جو ڈیولپمنٹس آئیں، پھر 80 کی دہائی تھی، وہ چیزیں زیادہ تر ٹیلی ویژنز اور ٹیلی فونز اور ان پہ تھی. اور پھر جو 90 کی دہائی. یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریر سے خطاب جاری تھا. ان کا کہنا ہے کہ وفاقی سروس ٹریبیونل میں ای اپیل نظام اہم پیش رفت ہے. ای اپیل نظام سے وسائل وقت کی بچت ممکن ہوگی، جبکہ آج ٹیکنالوجی کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں بڑھ گیا ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریر سے خطاب جاری تھا. ان کا کہنا ہے کہ وفاقی سروس ٹریبیونل میں ای اپیل نظام اہم پیش رفت ہے. ای اپیل نظام سے وسائل وقت کی بچت ممکن ہوگی، جبکہ ہمارے مذہب میں علم اور تحقیق کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے.